بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ کافلی کی مثال وہی ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون کے 7-8 بچے تھے اور 7-8 بچوں کے بعد بھی وہ کہتی تھی کہ اس کو اپنے خامن سے سچا پیار نہیں ملا، اور وہ اب سوچ رہی ہے کہ اس نے گھر مزید بسانا ہے یا نہیں بسانا۔ تو کافلی بھی اب آج یا کل میں فیصلہ کر لے گی۔ اگلے 36 گھنٹے اہم ہیں کیونکہ آج 2 ملاقاتیں ہیں، ایک کنفرم ہے، ایک کل ہوگی۔ تو اس کے بعد کافلی کی جانب سے فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ کافلی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومت کے خلاف جائے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ کافلی کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ کافلی کو یہ جمع تفریق کرنی ہے کہ ان کو تحریک انصاف نے کیا کچھ دیا ہے، اور وہ چیزیں کیا کنفرم ہیں کہ ان کو نون لیگ بھی دے گی، اور اس سے اضافی نون لیگ کیا دے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایک چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کافلی کو کیا کیا ملا ہوا ہے اور وہ مانگ کیا رہے ہیں۔ کیا ایک چیز ہے جو کہ عمران خان ان کو نہیں دے رہے، اور امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کافلی کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہوں، کامل علی آغا صاحب ہوں، وہ مسلسل ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے، اس دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تباہ کر دیا ہے ملک کو اور صوبے کو۔ تو بھائی آپ 1 منٹ لگائیں اور آپ چھوڑ دیں حکومت، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کرپشن بڑھ گئی ہے، اگر بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے، اگر بیڈ گورننس ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ ایک الگ جماعت ہیں، اتحادی ضرور ہیں لیکن آپ الگ جماعت ہیں۔ جتنا ان کا گراف گرے گا ان چیزوں کی وجہ سے، اتنا آپ کا گراف بہتر ہوگا، اتنے آپ کو ووٹ بینک بڑھے گا۔ ظاہر ہے ایک جماعت جب اپنے ووٹ ضائع کرتی ہے، کھو دیتی ہے، تو وہ دوسری جماعت کو جاتے ہیں اور کافلی کہے کہ جناب ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اگلی بار ہمیں ووٹ دیں، آپ کو تو فائدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم مان لیں آپ کی کہ آپ کو بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے، آپ کو عوام کا بڑا آپ کو احساس ہے، پھر تو 1 منٹ لگائیں۔ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان سے کیوں مل رہے ہیں؟ ادھر اپنا اور ان کے وزراء سے کیوں مل رہے ہیں؟ اپوزیشن سے کیوں مل رہے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں اتنا عوام کا درد ہے، آپ کے پیٹ میں عوام کا بڑا مروڑ ہے، تو پھر تو آپ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ۔ آپ کہیں گے ہمیں عہدے شہدے نہیں چاہیے، پھر آپ اپوزیشن سے کیوں مل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو درد جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، عوام کا نہیں ہے، آپ کو درد اپنے مفادات کا ہے۔ اچھا، اب ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کو تحریک انصاف سے ملی۔ کیا یہ چیزیں نون لیگ سے ملیں گی؟ سب سے پہلے ان کو تحریک انصاف کی وجہ سے سیٹیں ملی۔ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کیے۔ مجھے بتائیں، ایک بات تو یہ ہے کہ 10 ان کے ایم پی ایز ہیں، 5 ان کے ایم این ایز ہیں، اور ان کے ساتھ پھر آگے بھی چلتے ہیں کہ کیا کیا ان کو ملا ہے۔ کیا نون لیگ ان کو 10-15 سیٹیں پنجاب میں ایم پی ایز کے اوپر ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کرے گی؟ اچھا، اگر ان کے مقابلے میں بھی بندے کھڑے نہیں کرے گی، ادھر وہ جہانگیر ترین کو کہتے ہیں آپ کو بھی ٹکٹ دے دیں گے، علیم خان گروپ کو کہتے ہیں آپ کو بھی ٹکٹ دے دیں گے، تو پھر وہ خود کیا بیچیں گے؟ خود کتنے ٹکٹ دیں گے وہ؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، کل جو خبر آئی ہے جو کہ آج اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ کچھ لوگ ایم پی مسلم لیگ نون میں وہ اس وقت اگریسو ہیں، وہ 3-4 لوگ ایم این ایز اگریسو ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کافلی کو ساتھ ملا کے؟ آپ جو ہے وہ کافلی کو ساتھ ملا کے اس کو وزارت اعلیٰ پنجاب دے رہے ہیں چودھری پرویز الہی کو۔ وہاں پہ بھی ایک گروپ جو ہے وہ اس کے تحفظات ہیں، دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون ان کے تحفظات کو کیسے اٹیچ کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تحریک انصاف نے 10 ایم پی ایز تحریک انصاف کی وجہ سے ان کے بنے، 5 ایم این ایز ان کی وجہ سے بنے، 1 سینیٹر ان کی وجہ سے بنا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے کم نشستوں کے ساتھ کیا کیا لیا انہوں نے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب، اس کے بعد 2 وفاقی وزراء، 5 ایم این ایز کے ساتھ 2 وفاقی وزراء، پھر ترقیاتی فنڈز بے پناہ، جس ڈسٹرکٹ سے ان کے لوگ ہیں وہ پورا ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہے، اور تحریک انصاف کا وہاں پہ اعتراض ہی یہی ہے۔ ابھی ندیم افضل چاند صاحب جو ہیں ان کے جو وہ تو خود دوسرے حلقے میں ہیں، ان کے بھائی جو گلریز افضل چاند اور جو دیگر ان کی فیملی ہے، ان کے فیملی ممبرز ہیں، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ منڈی بہودین میں یہی مسئلہ ہے کہ اختیارات وہاں پہ بیوروکریسی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کافلی کے پاس ہیں، ان کی مرضی کی بیوروکریسی لگتی ہے، ان کے سارے معاملات ہیں۔ اچھا، تو کیا مسلم لیگ نون، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ابھی نون لیگ کے ساتھ جائیں گے اور وہ حکومت بنائیں گے، جو کہ میں یہ تو آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ عمران خان رہے یا نہ رہے، لیکن حکومت اگلی نہیں بن سکتی، آگے سسٹم نہیں چل سکتا اگر عمران خان کو نکال دیا گیا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کر دیں گے کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا اور کن وجوہات سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ان کو یہ چیزیں نہیں دینے والے۔ پھر اس کے بعد ان کو کیا نون لیگ بھی اسی طرح سے ڈسٹرکٹ پورے کے پورے ان کے حوالے کر دے گی؟ کیا آپ کا جو من مرضی آیا آپ وہ کریں؟ کیا وہ بھی ان کو اتنے ترقیاتی فنڈز دیں گے؟ کیا وہ بھی بیوروکریسی میں ان کا اتنا ان کو اختیارات دیں گے؟ بلدیاتی اداروں سے جو شیئر یہ تحریک انصاف سے لے رہے ہیں، جو انہوں نے قانون سازی تحریک انصاف کے دور میں کروائی، کیا وہ مسلم لیگ نون ان کو کرنے دے گی؟ اور سب سے بڑھ کر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے سی ایم شپ، وزیر اعلیٰ پنجاب
چودھری پرویز لائی بننا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان کو اتنا کچھ جو تحریک انصاف نے دیا ہوا تھا، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، کیا عمران خان بنا دے گا؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا۔ اس موقع پہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے چلی جائے، لیکن وہ چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنائیں گے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ ان سے بات کرنے کے بعد، ان سے ملاقات کرنے کے بعد، ان کے قریبی لوگوں سے بات کرنے کے بعد، کبھی بھی عمران خان چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنائے گا۔ عمران خان جو ہے وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دے گا، جاتی ہے چلی جائے، لیکن چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان نہیں بنائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، نون لیگ بنا دے گی۔ اچھا، کتنے عرصے کے لیے بنا دے گی؟ پہلی بات تو ہے کہ کیا نون لیگ جو ہے وہ ان کو بنا کے اور پھر چودھری پرویز لائی کو کیا اگلے جو 1.5 سال رہتا ہے حکومت کا 2023 تک، کیا اس میں نون لیگ ان کو برداشت کر لے گی، ان کو چلا لے گی، ان کے ساتھ چل لے گی؟ نہیں چل سکتی۔ ان کو کہاں وہ وزارت اعلیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ان کو وزارت اعلیٰ ادھر سے بھی نہیں مل رہی اور اتنا کچھ ادھر سے ملا ہوا ہے تو یہ کیسے چھوڑ کے جائیں گے تحریک انصاف کو؟ کیونکہ یہ اتنے ٹکٹ، اتنی سیٹیں، 2 وفاقی وزارتیں، صوبے میں وزارتیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی، بیوروکریسی اپنی مرضی کی، اختیارات اپنی مرضی کے، فنڈز اپنی مرضی کے، یہ 8-9 چیزیں ہیں جو اس حکومت نے دے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے اس خاتون کے 8 بچے تھے، وہ بھی کہتی تھی کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا، 8 چیزیں لینے کے بعد بھی ان کو سچا پیار نہیں ملا، تو یہ پیار ان کو کم از کم مسلم لیگ نون تو نہیں دینے والی، مجھے تو نہیں لگتا۔ اگر اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، یہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہمارا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، اداروں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، تو اب پھر اگر یہ ساری چیزیں ان کو ادھر نہیں ملتی اور پھر بھی یہ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا کہ پھر یہ کیوں گئے ہیں؟ اگر اتنا کچھ جو ان کو ادھر ملا ہوا تھا یہ سب کچھ ادھر بھی نہیں مل رہا اور پھر بھی یہ عمران خان کو چھوڑ جاتے ہیں تو کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک سوال ہوگا جس کا جواب پھر آنے والا وقت جو ہے وہی دے گا، اور پھر بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی جن سے یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، پھر اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے دباؤ بڑھایا ہوا ہے، اور جو زیادہ تلخی بڑی ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی وجہ سے بڑی ہے۔ وہ جس طرح کے فواد چودھری صاحب کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور یہ جو شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے، گو کہ شیخ رشید تحریک انصاف کا حصہ، مطلب تحریک انصاف سے تو نہیں ہے، ان کے اتحادی ہیں، اور ان کا جواب مونس لائی نے دیا۔ ایک اور آپ امپورٹنٹ بات ذہن میں رکھیں، ابھی تک براہ راست چودھری پرویز لائی نے، چودھری شجاعت نے، مونس لائی نے عمران خان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا۔ یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، یہ سارے اچھے بنے ہوئے ہیں۔ مونس لائی عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تماشا جو ہے میں اعتماد لبالا لگا ہوا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کچھ اور کہتے ہیں، چودھری پرویز لائی کچھ اور کہتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب شدید ترین بیماری کے باوجود وہاں مولانا فضل الرحمان کے در پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آصف علی زرداری کو کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری گارنٹی دے نون لیگ کی۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں، وہ آصف علی زرداری جو کہتے ہیں کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، ان سے گارنٹی لی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی ایک پالیسی ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بارے میں تو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی صورت عدم اعتماد میں، اگر کاف لیگ نے اناؤنس کر بھی دیا عمران خان کے ساتھ دینے کا، تو بھی طارق بشیر چیمہ ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تو اب طارق بشیر چیمہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اور پھر اگر یہ شامل ہوں گے تو وہاں جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہاں جو نون لیگ کی ٹیم ہے وہ کہاں جائے گی۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو کے، بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو کے، بہت زیادہ اگریسو ہو کے وزارت رکھی ہوئی ہے، پھر تو اسی گاڑی میں ہے جو وزارت والی ہے، رہتے اسی منسٹر انکلیو میں جو عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ملا ہوا ہے، لیکن بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے وہ اس وقت نون لیگ سے بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور نون لیگ سے زیادہ ان کو اس وقت حکومت کے ساتھ اختلافات ہیں، بیٹھتے اسی کابینہ میں ہیں، سب کچھ اس پرسنل پریویلیج انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بہت اگریسو ہوئے۔ تو یہ ایک پالیسی ہو سکتی ہے کہ تم چڑھائی کرو، ہم پھر بات کریں گے، یہ ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اب بند ہو جانی چاہیے کہ چودھری بڑے روایات والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے لچپال لوگ ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات میں اب سے نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی کہے کہ اب وہ بلیک میلنگ کی انتہا ہو گئی، نہیں، یہ میں 1.5 ماہ سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے پروگرام میں بات کی تو ہمیں کچھ وہاں پہ دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کہا یار آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے جب میں نے کہا تھا کہ ان کو سیاسی طور پہ سیاسی بھیک میں ملی ہوئی سیٹیں ہیں، اور جو سیٹیں ان کو تحریک انصاف کی وجہ سے ملی ہیں، انہی سیٹوں کی وجہ سے تحریک انصاف کو انہوں نے 3.5 سال بلیک میل کیا، اور اب انہی سیٹوں تحریک انصاف کے ٹکٹ تو نہیں تھا لیکن تحریک انصاف کے ووٹوں سے سیٹیں جیت کے اب وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ منافقت کیا ہو سکتی ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں
وہ جو بھی نوز کریں، ادھر نہیں یا ادھر رہیں، اب ان کی سیاسی جو ان کی ایک تھا نا، جو ایک بڑے رکھ رکھو والے ہیں، بڑے لچپال ہیں، بڑے اچھے ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں، آخر تک رہتے ہیں، مشکل وقت میں کھڑے رہتے ہیں، یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب کل کو یہ کسی جماعت کے ساتھ بھی الائنس بنائیں گے، کیونکہ خود تو انہوں نے اقتدار میں کبھی آنا نہیں ہے، ان کو اتنی سیٹیں ملنی نہیں ہیں، جو ان کے حالات ہیں، جو ان کی صورتحال ہے، تو اب یہ جس کے ساتھ بھی جائیں گے کبھی ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور ان کو اب آگے یہ جس کے ساتھ بھی جائیں گے وہ ان کو ان کی سیاسی اوقات میں ہی رکھے گا، کہ یہ پھر زیادہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ہر وقت بلیک میلنگ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کچھ بھی کہیں لیکن اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے، اگر کوئی نون لیگ کا ایم این اے ایم پی اے نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے گا، اب اس کی وہ وقت حلقے میں نہیں ہوگی، اس کے ووٹ بینک کو دھچکا لگے گا۔ اگر کوئی پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این میں جائے گا، اس کے ووٹ بینک کو دھچکا لگے گا، کیونکہ لوگ اب ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، آپ ایک حکومت میں شامل ہوتے ہیں، 4 سال انجوائے کرتے ہیں، اور 4 سال بعد آپ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے آپ کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں، تو لوگ اب ان چیزوں کو نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کھڑے ہوں تو اب یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ادھر ادھر جائے گا اس کو اس چیز کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی ملاقات ہے، اور دوسری طرف جو ایم کیم ہے ان پہ ان کی ذرا خبر لے لیں گے کسی سے، کراچی سے، کہ وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا پک رہا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور یہ آج یا کل جیسے ہی ایم کیو ایم کاف لیگ کی طرف سے اعلان ہوگا بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر صرف کاف لیگ بھی اپوزیشن کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایم کیو ایم اور باپ جو بلوچستان عوامی پارٹی یہ نہیں جاتے، تو بھی وہی پوزیشن ہے، عمران خان سٹرونگ ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہے، اور اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں چلے جاتے ہیں پھر عمران خان صاحب کے لیے سچویشن بہت ٹف ہو جائے گی، اور اگر تینوں چلے جاتے ہیں پھر عمران خان کمزور پوزیشن میں ہوں گے، لیکن کسی بھی موقع پہ کوئی بھی سرپرائز مل سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ٹرمپ کا ترک کا پتہ، سائبر اٹیک، ڈرون حملہ، سیاسی ڈرون حملہ، یہ سب چیزیں، سب آپشنز ان کے پاس موجود ہیں، تو فردر ڈیولپمنٹس جو ہیں ان پر بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں، ہم سب کا امین آسرو، اللہ حافظ۔